15 رمضان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جانا تو میں کسی اور طرف جانا چاہتا تھا, لیکن آپ کا حکم ہے کہ یہ دو جملے مولا حسن کے فضائل کے پڑھنے ہیں. سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. 15 رمضان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر. حجاب اللہ بی بی کی تطہیر معاب گود میں توحید کا وہ نور اترا جس کا نام حسن ہے, شکل رحمان ہے, ذات عمران ہے. اللہ اکبر. سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بندے کہتے ہیں یہ ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں. بہترین, بہت اچھا لگا آپ نے استغفر اللہ کہا, کہنا بھی چاہیے. ویسے تو مجھے یقین ہے کہ اتنا پیارا ماحول ہے, سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے, لیکن رسول کے پاس بیٹھ کے بھی کچھ بندے علی سے بھٹک جاتے تھے. آپ جانتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس ماحول میں بھی کوئی کم ظرف بیٹھا ہو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں, وہ توبہ کرے یا پھر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تیری اور میری طرح دنیا میں آتے ہیں. پتہ مجھے بھی نہیں کہ کیسے آتے ہیں. ہاں, جو بشر کی حد تک خیرات عطا ہوئی ہے وہ میں ایک جملے میں آپ سے التماس کرنے جا رہا ہوں. 15 رمضان وقت فجر صحن تطہیر میں 3 مصلے بچھے ہوئے تھے. پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جو شطر پہ چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. تیری قوت پرواز جانے اور حسین کی عطا جانے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. 3 مصلے صحن تطہیر میں بچھے ہوئے تھے. اب اسے آپ نے بتایا کہ ہمارے یہاں پیش نماز ولایت علی والے ہیں, ہم ولایت علی والے نماز بسم اللہ. آپ ہیں جی کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اچھا لگا سن کے. اگر یہ معیار ولایت ہے تو جملہ میں آپ کے حوالے کروں. 3 مصلے بچھے ہوئے تھے, صحن تطہیر تھی, 15 رمضان تھی, وقت سحر تھا, 3 ہجری تھی. ایک مصلے پہ رسول تھے, ایک مصلے پہ بطول تھی, ایک مصلے پہ علی تھے. رسول سجدے میں جھکے, اللہ حسن عطا کر. رسول سجدے, کیا کہنے, کیا کہنے, ہاتھ بلند کریں گے تو پھر بات بنے گی نا. رسول سجدے میں جھکے, اللہ حسن عطا کر. بطول سجدے میں جھکی, اللہ حسن عطا کر. وہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, علی سجدے میں جھکے, اللہ حسن عطا کر. اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا کہ حسن دنیا میں کیسے آیا. سجدے میں جھکنے والے 3 تھے, اٹھے تو 4 تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. سیدہ گلال آپ کی عزت بخش شرف دسترخوان میں اضافہ فرمائے. کیا کہنے یار تیرے معیار سماج کے. سجدے میں جھکنے والے 3 تھے, اٹھے تو 4 تھے. چلو سننے پہ دل ہے تو ایک جملہ اور سنو. یہ کون حسن کہ شام کا دربار ہے جس کے لیے مجھے حکم کیا گیا. بھائی شام کا دربار ہے, دسترخوان چنا گیا. کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے, بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. ہاں, زیادہ سے زیادہ تو حوالہ مانگ سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا. میری زبان تو روک نہیں سکتا فضائل نہ پڑھوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. دسترخوان چنا گیا, امیر, وزیر, کبیر, مشیر, وہ فرعون شام کے بیٹھے ہوئے تھے. میرے مولا انا العابد انا المعبود کا جلوہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں, سطر بدل دو. وہ بھی دسترخوان پہ موجود تھا کہ جس کے دسترخوان سے بچے ہوئے ذرے انبیاء کے کشکول بھر دے. آئے آئے جو لفظ خرید سکتے ہیں. سیدہ گلال تمہیں حصارے میں بچپن سے عادت ہے میری لفظوں سے کھیلنا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار, بھائی جان راضی بیٹھے ہیں نا, ہاتھ اٹھایا گیا تو پھر بات کی سمجھ بھی آئے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. دسترخوان لگایا گیا, کھانا چنا گیا. بھائی جان وہ درمیان میں سے نا, جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں, درمیان میں سے ایک کمینہ کھڑا ہوا, تقدیر نے جسے تماچا مارا تھا. اللہ اکبر. بہرحال چلو, جس کی امانت تھی اس تک پہنچ گئی. کھڑا ہوا, آواز دے کے کہتا ہے, حسن ہم سے نہ ٹکرایا کر. ہمارے پاس اتنے تاج, اتنے تخت, اتنے لشکر, اتنے خزانے, اتنی فوجیں, اتنی سلطنت, اتنے دینار, اتنے درم, اتنا سونا, اتنا چاندی, ہم سے نہ ٹکرایا کر. حسن دھیمے لہجے میں بغیر سر اٹھائے وہیں بیٹھے بیٹھے انداز بے نیازی سے آواز دے کے کہتے من انتا, کون ہے تو.
शाबाश शाबाश शाबाश। जो लहजे की करवट को बदला है उसे मैं कहता हुआ मन अंता, कौन है तू, कौन है तू। आवाज से क्या कहते हैं, मैं अम्र आस का बेटा। या आप उसे जोड़ गए हो तो मेरा दिल है मैं मजलिस पढ़ के जाऊं। मैं अम्र आस का बेटा। हसन आवाज से क्या कहते हैं, जरा बुलंद आवाज से बताना कौन है तू। हाँ अच्छा 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 अच्छा, धीमे लहजे से सतर कहूं, ये कौन कह रहा है बुलंद आवाज से बता, जो उसकी आवाज भी सुनता है जो बोल ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत। हाँ हाँ, जो बोल ही नहीं सकता उसकी भी आवाज सुनता है, वो कह रहे जरा बुलंद आवाज से बता। हसन फरमाते जरा बुलंद आवाज से बता ना। आवाज से क्या कहता है, मैं आम्र आस का बेटा। शिया किताबों के तो ढेर लगाए जा सकते हैं, बिरादरान सुन्नत भी चाहें तो उनकी किताब से भी हवाला दिया जा सकता है। मैं अम्र आस का बेटा। हसन फरमाते जरा और ऊंची आवाज से बता कौन है तू। आवाज से क्या कहता है, मैं अम्र आस का बेटा। हसन आवाज से क्या कहते हैं, तू उसी आस का बेटा है ना जिसने मेरे नाना को अबतरी का ताना दिया था। अबतर कहा था, जब अबतरी का नाम आया ना शिया सुन्नी नौजवानों, उस वक्त सीना चौड़ा करके कहता है, इतना के कहता है, गुरूर में आके तकब्बुर में आके कहता है, हाँ हाँ हसन इसीलिए तो कहता हो कि हमसे न टकराया कर। हसन आवाज से क्या कहते हैं, अब जाहिला जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था ना, उसे कुरान ने ताजियाना मारा है, इन्ना शान आका हो वल अबतर। ऐ मोहम्मद जो तुझे अबतर कहे उसकी औलाद नहीं होती, और जाहिला उसकी तो औलाद नहीं थी, तू के सास का बेटा है। क्या बात है, क्या बात है, उसकी तो औलाद ही नहीं थी, तू के साथ से बैठे। अल्लाह राजी हो। इमाम हुसैन आपको सलाम। सैयद हाँ मैं अब समझाऊं, मैं अब समझाऊं। हाँ किबला फरमा रहे हैं, वो जो कह रहा था ना वो बाप से बड़ा था। अल्लाह अकबर। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। यही दरबार शाम था, तवज्जो, यही दरबार शाम था। मीटिंग बुलाई गई, बस वक्त बचाऊं आपका भी अपना भी नतीजा दूं, सैयदादे के हुक्म की तामील करूं। पूरी मजलिस पढ़ूंगा, फिक्र ना करें आप। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मीटिंग बुलाई गई, कोई ऐसी तजवीज दो कि अली के बेटे का मकाम माशाअल्लाह अवाम के जहन से कम हो जाए, मेरा बोलबाला हो जाए। किसी ने कहा तीर अंदाजी करवाओ, किसी ने कहा घोड़सवारी करवाओ, किसी ने कहा तकरीरी मुकाबला करवाओ, किसी ने कहा कुश्ती करवाओ। जितनी जितनी जिसकी खबासत थी उतनी उतनी उसने अपनी खबासत का इजहार किया, लेकिन किसी बात पे वो मुतमईन नहीं हुआ। आखिर इसी हरामजादे आमर इब्ने आस ने कहा कि ऐसे कर, मैंने कभी हसन को खुतबा देते हुए नहीं सुना, तो हसन को शाम में दावत दे, मिंबर लगा, शाम की आवाम को दावत दे, चूंकि खचा खच दरबार भराओ, हसन अवाम के सामने बोल नहीं सकेंगे, माज़अल्लाह तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन इस कमज़र्फ को कौन बताए, जिसे अल्लाह ने चुना हो उसे कौन घटा सकता है। अल्लाह अकबर। एलची तैयार किया गया, बस 2 मिनट की तमहीद है और मैं मकसद के करीब आ जाऊं। एलची तैयार किया गया, भेजा गया कासद सरकार हसन की बारगाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह के बेटे मेरा सलाम। मेरे मौला की आवाज है अलैका सलाम। आवाज है कि कहता है मैं अमीर, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं मैं अमीर शाम का नौकर हूँ, मैं अमीर शाम का नौकर हूँ। मैंने 2 दफा जुमला दोहराया, तीसरी दफा दोहराऊंगा, हो सकता है मेरे कहने से पहले कोई पहुंच जाए, वरना मैं फिर खुद पहुंचा लूंगा। मैं अमीर शाम का नौकर हूँ। हसन मुस्कुरा के फरमाते तू अमीर शाम का नौकर है, जा उसे बता दे तू अमीर शाम है, मैं अमीर सुबह शाम हूँ। आए 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 आए। इमाम हुसैन तुम्हें, मैं सुबह का भी अमीर हूँ, मैं शाम का भी अमीर हूँ। सुबह भी मेरे हुक्म से तलू होती है, शाम भी मेरे हुक्म से आती है। अल्लाह तेरी जवानी को तहे दिल से शुक्रगुजार हो, कितने अच्छे लग रहे हो विलायत अली को सलाम करते हुए। मैं अमीर सुबह शाम हूँ।
قبلہ آپ کو شام کے دربار میں یاد کیا گیا ہے. باتیں لمبی ہیں، جو مقصد کی بات ہے. حسن زیر لب مسکرا کے فرماتے ہیں جا اپنے اس فرعون شام سے جا کے کہہ دے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت حسن محمد بن کے آئے گا. اللہ اکبر، محمد بن کے آئے گا. وقت آ گیا، تاریخ آ گئی، دربار لگ گیا، درباری آ گئے. شام کی عوام کھچا کھچ قبلہ دربار میں بھر گئی. تخت والا بھی آ گیا، امیر وزیر مشیر سارے آ گئے. اب انتظار شروع ہوا. لیکن قبلہ یہ سطر ہے میرے مزاج سے. اگر آپ کے مجمع نے وصول فرما لی تو ایڈوانس میں سلام کر رہا ہوں، ورنہ آپ کا مقدر اور میرا نصیب. سیدہ آپ کے دیے ہوئے دلاسے کے سہارے میں سطر کہنے جا رہا ہوں، میرا مزاج آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انتظار شروع ہوا، درباری آ گئے، دربار لگ گیا، تخت والا بھی آ گیا، شام کی عوام بھی آ گئی، شام کا وہ فرعون بھی آ گیا. اب انتظار شروع ہوا کس کا؟ جس کا آج بھی انتظار ہے. ہائے 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 ہائے. چلو جس کی امانت تھی اس تک پہنچ گئے. جس کا آج بھی بھائی جان آج بھی انتظار ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہو. جس کا آج بھی انتظار ہے. نبض بے ترتیب، وقت گزر رہا، دھڑکنیں تیز، نگاہیں دروازے کی جانب سلی ہوئی کہ اچانک مشرق توحید سے علوی سورج حسن بن کے طلوع ہو گیا. اب اگر بچے اٹھے تو پھر میرا سارا کچھ ہی ختم ہو جائے گا. ذرا کنٹرول کریں. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. حسن بادشاہ توحید کا سورج بن کے دربار کے افق سے طلوع ہوئے. حسن بادشاہ کو راستہ دیا گیا. تخت کے دائیں جانب سیدو غیر سیدو میرے شہنشاہ کو کرسی پیش کی گئی. چلو ایک سطر اور کہتا اپنے مزاج سے، جتنے پہنچ جائیں گے ان کے حصے کی بات ہے. تخت کے دائیں جانب بابا جی میرے سردار کو کرسی پیش کی گئی. جملہ بدلو، یہ کرسی کسے دی گئی ہے؟ جو آیت الکرسی کا مالک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کرسی دی گئی. بسم اللہ سرکار. یہ شام کی عوام ہے، آپ کے انتظار میں ہے، آپ کا خطاب سننا چاہتی ہے. جب بار بار کہا نا آئیے بسم اللہ ممبر پہ تشریف لائیے، شام کی عوام آپ کا خطاب سننا چاہتی ہے. اب دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. حسن زیر لب مسکرا کے فرماتے ہیں سازش کوئی اور ہے تو ابھی وقت ہے. سازش کوئی اور ہے تو ابھی وقت ہے، ورنہ پہچان میں خطیب سلونی علی کا بیٹا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کرے یہ ہاتھ باروے کی نالائن پہ بس ہو. حسن ممبر پہ تشریف لائے. سب سے پہلے ممبر کی آواز اس کی بارگاہ میں پہنچی. تیرا شکر ہے جس کے لیے بنایا تھا. ہاں جس کے لیے بنایا تھا وہ آج مجھ پہ آ گیا. حسن نے پورے ماحول کا نگاہ، میں دھیمے لہجے سے باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے جملے میں تیرے مزاج کے کہنے جا رہا ہوں. سادات کا حکم ہے. پورے ماحول کا نگاہ امامت سے جائزہ لیا. دل دھرنے کی جان نہیں. حسن آواز سے کہتے ہیں میرا خطاب سننا چاہتے ہو، میرا تعارف سننا چاہتے ہو تو آؤ میں بتاؤں. اب یہ میں پہلے ایک جملہ عرض کر دوں. یہ جو روش خطابت کھولنے جا رہا ہوں نا، میرے بعد خطیب ہے، مایا ناز خطیب ہے، آپ کے علاقے کی پہچان ہے. ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیجئے گا. جو روش خطابت کھولنے جا رہا ہوں نا، یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی مناجاتیں میں نے سیدہ کی بارگاہ میں پڑھی ہوں گی، کتنے آنسو بطول کی بارگاہ میں رولے ہوں گے. کس آنسو پہ سیدہ کا ترس ہوا جو یہ خیرات حصے میں آئی ہے تبرک تیری امانت ہے. سن لے جیسے دل کرے بولنا. حسن آواز ہے کہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو كنت بهذا المكان حالا فعالا واذكر ما آتيناه من الفضل لا محصه یا ابن عاقلۃ الاقباد نحن حجج الرحمن وشرکاء القرآن. اب میں دیکھوں گا کہ حسن کو سلام کون کون کس بلندی پہ جا کے کرتا ہے. حسن آواز ہے کہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی لا الہ الا الله لا كنت بهذا المكان حالا فعالا واذكر ما آتيناه من الفضل لا محصه یا ابن عاقلۃ الاقباد نحن حجج الرحمن وشرکاء القرآن وزین الجنان انا ابن الامجاد انا رضی الزوات والعصمت وفراد وهؤلاء التفاخرون بالامهات والاجداد والله لو شئت جعل عراقا شاما وشاما عراقا ورجلا امرا وامرا رجلا كم احد من الرجل وقال يا ابن ابي تراب من يقدر على ذلك ونظر الامام عليه شدرا وقال اما تستحين ان تقودي بين الرجال. میرے امام نگاہ ولایت سے پورے ماحول
ماحول کا جائزہ لے کے فرماتے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبھی حمد ہے اسے. بس وقت نہیں رہ گیا، میں نتیجہ پیش کروں اور گزر جاؤں تیری دعا کے سارے تلے. حسن آواز سے کہتے ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا. حسن فرماتے کوئی آدم گری ہو یا جلوہ گری، کوئی آدم گری ہو یا جلوہ گری، جس کی امانت ہے وہ تو بندہ بولے نا. کوئی آدم گری ہو یا جلوہ گری، اس کا سارا دیدار ہم سے ہوا. حسن آواز سے کہتے ہیں اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں. اللہ اکبر. جو عقیدہ سننے وقت کے لیے آیا ہوا ہے نا، جسے علی ولی اللہ ماں کی آغوش سے ملا ہوا ہے، حسن آواز سے کہتے ہیں اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں، اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں. پھر عالم یہ تیار ہم سے ہوا. حسن فرماتے اس کی بخشش بنی ہے اسی کے لیے جس کو دل سے فقط پیار ہم سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے دل سے شوق گزارو گے. میرے مولا اپنے فضائل پڑھتے 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 ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں. کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے علی کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا. کابر میں علی نے آنا ہے، لوگوں نے نہیں آنا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اپنے فضائل پڑھتے 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 میرے امام کے لہجے نے کروٹ بدلی، خطابت کا لہجہ تبدیل ہوا. اچانک امام نے عوام سے نگاہ ہٹائی اور تخت والے کی جانب دیکھا. حسن فرماتے انہیں میرے منہ کیوں لگواتے ہو؟ خود سامنے آ، خود سامنے آ. میں بتاؤں تیری اوقات کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، تیری ذلت کیا ہے، میری عزت کیا ہے، تیری پستی کیا ہے، میری بلندی کیا ہے. اب مصر زمین پہ گیا تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا. بابا جی آپ کے حکم کی تعمیل میں پڑھنے جا رہا ہوں. حسن آواز سے کہتے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں اے بد چلن. اللہ اکبر. کیا بات ہے. جو ہاتھ تھا لگ رہا کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. حسن فرماتے میں ولایت کا مالک ہوں اے بد چلن. میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے. اللہ ہاں جو تمجید پہ پہنچا اسے میں کہتا ہوں. تمجید کس کی ہوتی ہے؟ جس کی تشبیہ ہو. عالم دین سے تائید کروا لیجیے کیونکہ بلا صحیح کہہ رہا ہے. جس تمجید اسی کی ہوتی ہے جس کی حمد بیان کی جائے. حسن فرما رہے میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے. نہ 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 کوئی جلدی نہیں ہے مجھے. میں شکر گزار ہوں سادات کا دیے ہوئے وقت کے مطابق مجھے ممبر دیا تو میں بات کھول کے جاؤں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں نے زندگی میں مجید دو ہی تین ہی دیکھے. حسن فرما رہے ہیں نا میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں یعنی جن کی تمجید ہوتی ہے. تو میں نے زندگی میں صرف مجید تین ہی دیکھے ہیں. قبلہ دعا کر دیجئے گا مصلی میں بات یاد آئے تو. حسن فرماتے ہیں میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. تو مجید مجھے زندگی میں تین ہی نظر آئے ہیں. یا عرش مجید ہے، یا قرآن مجید ہے، یا ابو طالب مجید ہے. اللہ اکبر. عقیدہ ساتھ ہے تو پھر میرے ساتھ بولنا ہے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تین مجید. حسن فرماتے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں اے بد چلن. میرے تہہ دل سے شکر. تضاد حسن تضاد ملاحظہ فرمایا آپ نے. حسن فرما رہے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں اے بد چلن. میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے. حسن فرما رہے بی بی حوا سے بنت محمد تلک میری ماؤں پہ مغرور توحید ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایکسپیکٹڈ تھا تم بولو گے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بی بی حوا سے بنت محمد تلک میری ماں پہ مغرور توحید ہے. پہلے حسن نے اپنے آبا بتائے، پھر اپنی مائیں بتائیں. اب حسن بات کریں گے اس کے باپ پہ، اس کی ماں پہ. حسن آواز ہے کہ کہتے ہیں میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے. بی بی حوا سے بنت محمد تلک میری ماں پہ مغرور توحید ہے. حسن آواز ہے کہ کہتے ہیں تجھے کیا پتا میں کون ہوں؟ میں بتاؤں تو ہے گھٹیا بشر، میں ہوں اول الامر. آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کے ریفلیکسز کے کیا کہہ رہے ہیں، جھومنے کی کیا کہہ رہے ہیں.
ذکر حسین آپ کو سلامت رکھے. حسن فرما رہے تو ہے راضی ہو سید, تو ہے گھٹیا بشر, میں ہوں اول الامر, میری قدرت پہ قدرت کی تائید ہے. میں نے اصناف شاعری اساتذہ سے سبقن پڑھی ہے. چوتھے مصرے کا قافیہ کی قیمت مل گئی, میں قبر کی دیوار تک دعا کر کے جاؤں گا اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسن آواز دے کے کہتے ہیں بی بی حوا سے بنت محمد تلک میری ماں پہ مغرور توحید ہے. حسن فرمانے تو ہے گھٹیا بشر, میں ہوں اول الامر, میری قدرت پہ قدرت کی تائید ہے. حسن فرمانے تیری ماں کے کردار ایسے ہوئے جن پہ غیرت کے خالق کو تنقید ہے. اللہ اللہ تیری ماں کے کردار راضی ہو بھائی, اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے. تیری ماں کے کردار ایسے ہوئے جن پہ غیرت کے خالق کو تنقید ہے. اپنے فضائل پڑھتے 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 اب یہ وہ منزل ہے جو آپ کو ہر ذاکر سناتا ہے, ہر وائز سناتا ہے, ہر خطیب سناتا ہے, ہر شاعر سناتا ہے. یہ میرے مولا کی عربی عبارت کا اقتباس ہے. حسن فرما رہے ہیں واللہ لو شئت جعل عراقا شامن و شام عراقا و رجلا امرتا. کسی نے ریکارڈ کرنا ہے تو کر لے, کسی نے بحث کرنی ہے تو کر لے, کسی نے ترجمہ کروانا ہے کسی اور سے تو کروا لے. و رجلا امرتا و امرتا رجلا کم احد من الرجل وقال ابن ابی تراب من یقدرو علی ذالک و ناظر الامام علیہ شذرن. بندہ سانس لیتا ہوا نہ چپ کر کے زمین پہ قرار لیتے, میں مان نہیں سکتا. دو بندے میرے ساتھ نہیں بول سکتے, ایک وہ جو مجلس میں آکے بھی نہیں آیا, دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ نہ دے, تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. حسن آواز دے کے کہتے ہیں میں اگر چاہوں عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. اس منزل پہ بابا جی پہنچنا تھا. ایک نسل کمینہ کھڑا ہوا, آواز دے کے کہتا ہے ابو تراب کے بیٹے کس کی قدرت ہے ایسا کرے بس جلال میں میرے امام. آواز دے کے کہتے ہیں ہو کہ عورت مردوں میں آئی ہے کیا. کیا بات ہے, کیا بات. امام حسین آپ کو جی کرا جی کرا. حسن فرما رہے ہو کہ عورت مردوں میں آئی ہے کیوں, ہو کہ عورت مردوں میں آئی ہے کیوں. جو بات تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں بہت آگے کی سارا ہے. سپیکر والے ذرا آواز بڑھا دے, تھوڑی ایکو بھی بڑھا دے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسن فرمانے ہو کہ عورت مردوں میں آئی ہے کیوں, اپنی حیت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. اور گالے بھی ممبر مجبوری میری یہ ہے کہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں. بیٹھک ہوتی تو بات کسی اور طریقے سے ہوتی, جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا. حسن فرماتے ہو کہ عورت مردوں میں آئی ہے کیوں, اپنی حیت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. خط و خال بدل گئے نا. ہو کہ عورت مردوں میں آئی ہے کیوں, اپنی حیت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. حسن فرمانے میری عظمت کا انکار کر ہے کیا, اپنی قسمت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. حسن فرمانے تو پھٹانے کی نیت سے آئی مجھے. شاباش شاباش شاباش. حق تھا یہی اس مصرے میں سے بولنے کا, پہلے پڑا ہوا تھا. حسن فرمانے تو پھٹانے کی نیت سے آئی مجھے, اپنی حسرت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. حسن فرمانے میری جانب سے آگے پڑی تجھ پہ جو اسی لعنت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. اللہ اکبر. یہ دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں, اللہ کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے. مجھے امید نہیں تھی, میں تو دیکھ کے پریشان تھا بھی دیہات کا ماحول ہے, اللہ تعالیٰ اردو سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی, لیکن تم نے تو کمال کر دیا. سیدہ جلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جب حسن اس منزل پہ پہنچے نا تو خانپور والوں تہہ دل سے شکر گزار ہو جائے, دربار چھوڑ کے بھاگنے لگے. ہائے 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 ہائے. جو لہجے کی کروٹ پر بدلا ہے اسے میں کہتا ہوں دربار چھوڑ کے بھیا بھاگنے لگے.
ایک جملہ مجھے پرسوں رات تو آپ نے مجھے لاڈ کرنا سماعت فرمایا نا، یہ ذکر پہ مولا کا علم گواہ ہے، فی البدی ممبر پہ عطا ہوا تھا، وہ تبرکن تقسیم کروں، کچھ اس رفتار سے بھاگی، درمیان والے جاگنا بھائی، کچھ اس رفتار سے بھاگی کہ درباریوں کو جنگ جمل یاد آ گئی۔ ہائے 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 ہائے، جو اشارہ سمجھا ہے اسے میں کہتا ہوں اللہ تمہیں اشارے کی ہدایت کرے، یاد آ گئی، بھاگتی ہوئی تو میرے مولا نے آواز کی، لہجہ بدلو، ایسے رفتار سے بھاگی کہ جنگ جمل یاد آ گئی۔ اب ایک لہجہ اور بدلو، بھاگتی ہوئی تو میرے مولا کی آواز بڑی جلدی ہے تجھے جانے کی، ہائے 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 ہائے، بڑی جلدی ہے تجھے جانے کی، پوری سلاد ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے، اتنی سانس اوپر نیچے والی نیچے، نفس بے ترتیب، رنگ پیلا سر، موت کی سرخی، آواز سے کہتی مولا ابھی میری سزا اور بھی ہے، میرے پلے چھوڑا کیا، ابھی میری سزا اور بھی ہے۔ حسن آواز ہے کہ کہتے ہیں ہاں ہاں ابھی پوری سزا سن کے جا، حسن آواز ہے کہ کہتے ہیں اب جو بندہ چپ کر گئے نا وہ جانے اور حسن جانے، آخری دو مصرے اور نوکری تمام۔ حسن آواز ہے کہ کہتے ہیں تو گھٹانے کی نیت سے آئی مجھے، اپنی حسرت کو دیکھ اور کچھ شرم کر، میری جانب سے آتے پڑی تو جو اسی لعنت کو دیکھ اور کچھ شرم کر۔ بھاگتی ہوئی کو آواز دے کے میرے مولا فرماتے ہیں میری بات سن، میں ہوں حق کا ولی، میرے ایک امر میں ہاتھ نیچے رہ گیا خیرات سے خالی رہ جائے گا۔ حسن فرماتے ہیں میں ہوں حق کا ولی، میرے ایک امر میں اس کی فکرت کو کیسے اجاگر کیا، اور تیرے گھر میں جو بیوی تیری بیٹھی ہے اس کو بھی آج سے تیرا شوہر، بولا بولا سکی سردار بچ گئی آزان، بسم اللہ، اجڑ گیا گھر بتا، سارا دن بھی میں ولایت علی پڑھوں نا، فضائل حسن پڑھوں، مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ کشمور سے مولا کہہ آ رہے ہیں سفر مالک ان کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمور سے آئے ہیں، کوئی شام سے جل کے آئی، آئے بولی شام، سرائکی ادب کا فکر ہے، یہی حق تھا، استقبال بسم اللہ، اللہ کرے یہ مقدس آنکھیں غریب کے روزے کے باقی مسکو۔ چلے آپ نے فکرہ دیا ہے تو ایک جملہ میری طرف سے قبول فرمائیے، مجلس مکمل اس وقت ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنے نہ رو سکے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل بسم اللہ، بسم اللہ، تقبل اللہ حضورکم۔ سوائے دکھ کے مالک تمہیں کسی دکھ میں نہ رلائے۔ ایک سطر کہوں، شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت آخری مدعا کا حق ہے، صرف ایک بات کر کے میں اپنی منزل کی جانب بڑھ جاؤں۔ خون میں ڈوبا پاک امامہ، اسے سمجھ آ گئی نا، قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ خون میں ڈوبا پاک امامہ، گود میں رکھ کے روئے زینب۔ جو بندے ماتم کرنے آئے ہیں جنہیں پتا ہے آج کا دن 10 محرم سے زیادہ کم نہیں ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ خون میں ڈوبا پاک امامہ، گود میں رکھ کے روئے زینب،
بابا تیرا خالی بستر شام سفر کا نقشہ عظم اللہ حضور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جو ادب سن کے رونے کے آدمی ہے بابا تیرا خالی بستر شام سفر کا نقشہ ہے مر جانا ہے آخر قبر ہے حسرت لے کے نہ چلے جانا غریب کی صفحے ادا نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے ہو سکتا ہے تیری یا میری زندگی کی آخری مجلس ہو قبر میں حسرت لے کے نہ چلے جانا اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے بندے کہتے ہیں شیعہ عید والے دن ماتم کرتے ہیں سوچا تو ہوتا مسلمانوں نے کون سی عید ہمیں کرنے دی اللہ تیرا ماتم کرو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلو ایک جملے بسم اللہ پتہ نہیں سید ہیں یا غیر سید ہیں عددار تو ہیں بسم اللہ مولائی عددار ہیں وہ فرما رہے ہیں دنیا عید کی شاپنگ میں مصروف ہے یہ میرے قوم کی عددار سیدہ کی عدداری میں مصروف ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے کتنا ماتم کرو گے کتنا رو گے سب سے زیادہ تم زنجیر کا ماتم کرتے ہو نا آج ہوگا زنجیر کا ماتم آج بھی ہوگا سب سے زیادہ تم زنجیر کا ماتم کرتے ہو 10 محرم کو جملہ کہوں تیری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر 10 محرم کو جب تم زنجیر کا ماتم کر کے گھر آ جاتے ہو نا وہی وقت ہوتا ہے جب سجاد کی پوسٹ میں پہلا تعزیانہ لگا مرحبا صدقے ہاتھ پکڑو میرے بھائی کے او میرا چند حوصلہ کریو میرا سونا اللہ تیری جب حق تو یہی تھا نا حق تو یہی تھا کہ مر جاتے لیکن بسم اللہ بابا جی ماحول ایسا بن گیا ہے کیا سلیقہ تمہیں مصائب سننے کا عطا ہوا ہے وہی وقت ہوتا ہے جب سجاد کی پوسٹ میں پہلا تعزیانہ لگتا ہے رو پڑے ہو تو جملہ بدل دو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑیے حکم کیجیے میں نوکر ہوں آپ کا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے رونے والے 10 محرم کو تیری پوشت بھی زخمی ہوتی ہے حسین کے سجاد کی پوشت بھی زخمی ہوتی ہے اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے سید ہے نا سید ماتم نہیں کرے گے تو پھر کون کرے گا پہلے میں خود سادات کو پرسا دو میں ذاکر بعد میں ہوں عددار ماتمی پہلے ہوں اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے او سیدو خیر سیدو سجاد کی پوشت بھی 10 محرم کو زخمی ہوتی ہے تیری پوشت بھی زخمی ہوتی ہے لیکن ماتمی عددار فرق بڑا ہے تیری پوشت میں سجاد کی پوشت میں جب تو اور میں زنجیر مار کے گھروں کو جاتے ہیں نا ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہر کے گلاب میں کپڑے بھگو کے ہماری پشتوں سے لہو کو صاف کرتی ہیں بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو ماتم نہ کر سکے لہو کو صاف کر کے رو رو کے کہتی ہیں بھیا مبارک ہو بڑے پیارے زنجیر مار آئے ہو رکھ میرے سر پہ قرآن جب سجاد کی پوشت زخمی ہوئی تھی نا معصومہ کے ہاتھ پڑے ہوئے رو رو کے کہتی تھی سجاد کاش بہن کے ہاتھ آزاد مرحبا 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 آپ پکڑ لو میرے بھائی اچھا میں زیادہ نہیں پڑھوں گا بس میں تیرا ماحول دیکھ رہا ہوں اچھا میں کھڑا ہوں دو جملے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور رونے والوں کو اتنا قریب ہے کربلا والا جملہ سنو گے رونے والوں 19 رمضان 40 ہجری علی بادشاہ کے سر پہ ظلم لگی میں مولا کی شہادت کا ایک فکرہ بھی نہیں کہوں گا بابا وہ آخری مدعا کا حق ہے بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑیے کوئی مومن ذاکر کے آگے ہاتھ نہ جوڑے جب تم ہاتھ جوڑتے ہو نا ہمیں 4 سالہ بطول کی منت یاد آتی ہے جو بابا کے قاتل کے آگے ہاتھ جوڑ کے رو رو کے کہتی تھی نمار میری دادی نے چکیاں بھی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں تیرا نوکر ہوں کیا ماتم کا سلیقہ تمہیں عطا ہوا تو پیدا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہوا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے آج میں بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کر کے کھڑا ہوں خود رو پڑو نا پھر تمہیں نہ رلا سکوں گا اور سیدو 19 رمضان 40 ہجری علی کے سر پہ ضرب لگی 21 رمضان 40 ہجری علی کا جنازہ اٹھا اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے اور سیدو خیر سیدو یکم شوال 40 ہجری کی عید میرا مولا حسن بابا کی جگہ پڑھا کے جب واپس آئے
اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن جملہ نہیں، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ عید والے دن کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ آؤ کبھی ہمارے قریب بیٹھے ہوتے ہم تمہیں آل محمد کے دکھ سناتے، موت پاس پہ ہوتی تو ہم مر گئے ہوتے۔ اور سید و غیر سید الزکم شوال 40 ہجری کی عید حسن پڑھا کے گھر واپس گئے نا، اور رونے والوں ماں کے گھر کا دروازہ جو امام نے کھولا ہے، اور سیدو مجھے معاف کر دینا، کوئی قیامت کا منظر تھا، جنت کے نوابوں کی بیٹیاں مٹی پہ بیٹھی ہوئی تھی، رونے والا میرے امیر بسم اللہ بسم اللہ، جنت کے مالکوں کی بیٹیاں مٹی پہ رونے والوں بیٹھی ہوئی تھی، اور رونے والوں میرے امیر امام نے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ حوصلے سے میرا جملہ سننا، پھر تو بھی ماتم کرنا، میں بھی ماتم کروں گا۔ اور رونے والوں میرے امیر امام نے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اور حسن آواز سے کہتے ہیں سیدہ میرا دل ہے، جتنے بہنوں کے بھائی بیٹھے ہوتے تمہیں پتہ ہے بہنوں کو بڑی آس ہوتی ہے بے کے گھر کی عید کی، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ حسن امام رو کے کہتے ہیں سیدہ میرا دل ہے، آج ہے عید کا دن، مجھے بابا سمجھ کے عید مانگو۔ یا سیدہ مجھے بابا علی سمجھ مجھ سے عید مانگو۔ بسم اللہ، کتاب کا نام ہے سود نامہ آل محمد، جسے روایت تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے علی سمجھ کے مجھ سے عید مانگو۔ سیدہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو روکے حسن کے چہرے کی تلاوت کی۔ سیدہ آواز سے کہتی ہے حسن پہلے وعدہ کر، جو میں مانگوں گی وہ تو دے، جو میں مانگوں گی وہ تو دے گا۔ حسن کی آواز ہے سیدہ میں کائنات، اب یار میں نے تیرا انتظار نہیں کرنا، میں نے اپنا پرشہ دینا ہے، تو نے اپنا پرشہ دینا ہے۔ سیدہ کائنات کا میں امیر ہوں، حکم کر کائنات تیرے قدموں میں پھیر کر دوں۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسن مجھے کائنات کی ضرورت نہیں ہے، جس کائنات نے میرے بابا سے وفا نہیں کی میں نے اس کائنات کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کرے میں مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں۔ حسن کی آواز ہے سیدہ حکم کر، بی بی کی آواز ہے عید صرف یہ مانگتی ہوں عباس سے کہے بابا علی والا لباس پہنے، بابا علی والا ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، بڑا کوئی پتھر دل بندہ ہے جو اپنی ماتم نہ کر سکے۔ بابا علی والا لباس پہنے، بابا علی والا امامہ سر پہ رکھے، مجھے بابا علی والی ذہن میں چل کے دکھائے، میں عید والا دن بابا کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ ہونے والا سیدہ کے حکم سے عباس نے علی والا لباس پہنا، زخمی امامہ بابا کا سر پہ رکھا، اور آنے والا 4 قدم غازی صحن میں چلا ہے، اور آنے والا کوئی بی بی کہیں گر پڑی، کوئی بی بی کہیں گر پڑی، آواز لگاتی تھی بابا تیری شاہی دیکھ لے۔ اچھا ہاتھ پکڑو میں جملہ کہتا ہوں، ہاتھ پکڑو اللہ کرے میں پڑھ سکوں۔ یار تیرے ماتم کرنے کے میں قربان جاؤ۔ وہ کہتا بتا تو صحیح علی کی بیٹیاں کیس کی آس میں آئی تھی، اور آنے والا بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی پہ، اور آنے والا جب علی کی بیٹی کی چادر اتری ہے نا، حرام زادے نے یہ چادر ایک ہاتھ میں پکڑی ہے، اب مرتے ہو تو مر جاؤ، مجھے سید کا حکم میں ضرور پڑھوں گا۔ ایک ہاتھ میں علامی نے چادر پکڑی، ایک ہاتھ میں حسین کا سر پکڑا، اور آنے والا غازی کی لاش پہ آیا، علامی نے چادر غازی کے چہرے پہ پھینکی، آواز آئی غازی یہ اسی کی چادر